السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے کارپوریٹ لا ان پاکستان۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی اصل میں کیا ہے۔ دی لیگل پرسن، کمپنی از دی لیگل پرسن۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ پاکستان کے لا کی نظر میں ایک کمپنی ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سیپریٹ لیگل انٹیٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اور اس کے آنرز، شیئر ہولڈرز الگ ہیں۔ یہ کانسیپٹ سیلمن ورسز سیلمن کیس سے انسپائرڈ ہے اور پاکستان میں بھی فالو ہوتا ہے۔ اے کمپنی از این آرٹیفیشیل پرسن کریٹڈ بائی لا۔ A company is an artificial person created by law. Limited liabilities کا مطلب کیا ہے؟ اگر کمپنی کا بزنس فیل ہو جائے تو آپ کی پرسنل پراپرٹی، گھر، کار، بینک بیلنس سیف رہے گا، صرف کمپنی کا پیسہ اور ایسیٹ رسک میں ہیں، آپ کے نہیں۔ اور سیکنڈ پہ ہم آتے ہیں شیئر اور آنرشپ۔ ہو ریئلی اونس دی کمپنی؟ اب سوال آتا ہے کمپنی بنتی کیسے ہے اور پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ شیئر ہولڈرس، یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، یہ آنرس ہوتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس۔ شیئر ہولڈرس ہمیشہ کمپنی مینیج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کچھ لوگوں کو اپائنٹ کرتے ہیں کمپنی چلانے کے لیے۔ ایجنسی پرابلم، کبھی ڈائریکٹرس اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور شیئر ہولڈرس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ پرابلم پاکستان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ایم او اے اور اے او اے، دی کانسٹیٹیوشن آف دی کمپنی۔ ہر کمپنی کے دو مین ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں۔ ایم او اے مینس میمورینڈم آف ایسوسیشن۔ یہ ڈیفائن کرتا ہے کمپنی کا پرپز اور پاورز۔ یہ ایکسٹرنل لمٹ ہے کہ کمپنی کیا کر سکتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے آرٹیکلس آف ایسوسیشن۔ یہ انٹرنل رولس ہیں کمپنی کے لیے۔ یہاں پہ بورڈ میٹنگس، ووٹنگ رائٹس، ڈیوائڈ اینڈ پالیسی ڈیفائن ہوتی ہے۔ If MOA is the constitution of the company, then AOA is its rule book. اس کے بعد ہم آتے ہیں کارپوریٹ گورننس۔ کارپوریٹ گورننس کا مطلب ہے پاور کا صحیح استعمال اور ٹرانسپیرنسی۔ پاکستان میں کارپوریٹ گورننس کمپنیز ایکٹ 2017 اور SCCP رولز کے تھرو ریگولیٹ ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی، سب چیزیں کلیئر اور پبلک کے لیے اویلیبل ہوں۔ اکاؤنٹیبلٹی، اگر غلطی ہوتی ہے ریسپانسبل لوگ اکاؤنٹیبل ہو۔ فیئرنیس، چھوٹے شیئر ہولڈرس ایکسپلائٹ نہ ہو۔ فار ایگزامپل PIA اور ادر پبلک کمپنیز میں گورننس ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ گورننس کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نمبر 5 پہ، لفٹنگ دی کارپوریٹ ویو۔ یاد رکھیے کمپنی اور آنر الگ ہیں، لیکن کبھی کبھی فراڈ کے لیے یہ پردہ مس یوز ہوتا ہے۔ کورٹ کہتی ہے وی ول لفٹ دی کارپوریٹ ویو ٹو سی ہو از بہائنڈ دی کمپنی۔ اگر فراڈ پروو ہوتا ہے تو لمیٹڈ لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈائریکٹرس اور آنرس اپنی پرسنل پراپرٹی سے کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ لا ڈز ناٹ الاؤ دی کارپوریٹ فارم ٹو بی یوزڈ ایز اے کلاک فار فراڈ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فنڈنگ ایکویٹی ورسز ڈیٹ۔ کیپٹل کا سورس، کمپنی کو چلانے کے لیے کیپٹل چاہیے۔ پاکستان میں دو مین آپشنس ہیں۔ کون کون سے؟ ایکویٹی، لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور آنرشپ لیتے ہیں، شیئرز۔ اس میں رسک کیا ہے؟ اگر پروفٹ نہیں ہوا پیسہ واپس نہیں ملے گا۔ اور بینیفٹس کیا ہیں؟ آنرشپ ڈیلیٹیڈ ہوتی ہے، مطلب کمپنی کے آپریشنز اسٹیبل رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے ڈیپ، بینک لونس یا ڈیبینچرز ایشو کرنا۔ اس میں رسک کیا ہے؟ پروفٹ ہو یا نہ ہو انٹرسٹ دینا ہوگا۔ بینیفٹ کیا ہے؟ آنرشپ آپ کے پاس ہی رہتی ہے۔ سو کیپٹل اسٹرکچر کیا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کمپنی کتنا پیسہ ایکویٹی سے اور کتنا ڈیپ سے ہوتا ہے۔ 7 نمبر پر آتے ہیں
میٹنگس جہاں فیصلے ہوتے ہیں. پاکستان میں کمپنیز 2 مین میٹنگس رکھتی ہیں. کون کون سی؟ بورڈ میٹنگس، ریگولر ڈیسیشنس لیے جاتے ہیں اس میں. اور سیکنڈ پہ ہے اینیول جنرل میٹنگ. سال میں ایک بار شیئر ہولڈرس بلائے جاتے ہیں. یہاں ڈیپینڈنٹس اپروو ہوتے ہیں اور نئے ڈائریکٹرس اپوائنٹ ہوتے ہیں. AGM is where shareholders exercise their ultimate power. اس کے بعد نمبر 8 پر کیا ہے؟ mergers and acquisitions. جب بڑی مچھلی چھوٹی کو کھاتی ہے تو اس میں مرجرس 2 کمپنیز کمبائن ہو کر نئی انٹیٹی بناتی ہیں. مرجرس میں ایکوزیشن مینس ایک کمپنی دوسری کو پوری خرید لیتی ہے. پرپس کیا ہے؟ کمپٹیشن کم کرنا، مارکیٹ شیئر بڑھانا، کوسٹ ایفیشنسی. پاکستان میں ACCP اپروول ریکوائرڈ ہوتا ہے M&A کے لیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کمپنی کی سوشل رسپانسبلٹی. پاکستان میں مینڈیٹری CSR نہیں ہے، لیکن کمپنیز والنٹرلی سوشل پروجیکٹس کرتی ہیں. ایجوکیشن پروگرامز، ہیلتھ انیشیٹیوز، انوائرمنٹل پروجیکٹس. کمپنی آر سوشل آرگنز دیٹ شوڈ کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹی. مینس جب کمپنی ختم ہوتی ہے، پروسیس کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ایسیٹس بیچے جاتے ہیں. کریڈیٹرز کو پہلے پیسہ چکایا جاتا ہے، اگر کچھ بچتا ہے شیئر ہولڈرس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. جسٹ لائک دیٹ فار اے پرسن وینڈنگ اپ ان دی لیگل اینڈ آف اے کمپنی. سو کارپوریٹ لا پاکستان میں صرف رولس نہیں بناتا بلکہ ٹرسٹ، گروتھ اور انویسٹمنٹ کو انکریج کرتا ہے. انویسٹرس اپنا پیسہ کانفیڈنٹلی لگاتے ہیں، بزنس ایفیشینٹلی اور ایتھیکلی چل سکتے ہیں. کارپوریٹ لا پرووائڈس دی فریم ورک فار ٹرسٹ، گروتھ اینڈ ایتھیکل بزنس پریکٹسز. تو ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. دوستوں، اب تک ہم نے سمجھا کہ کمپنی کیا ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے اور لا اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. لیکن اصلی گیم اب شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب پیسہ بڑھتا ہے پاور بڑھتی ہے، اور جہاں پاور ہوتی ہے وہاں مس یوز بھی ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے، تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ڈائریکٹرز کی اصل ڈیوٹی، لیگل ڈیوٹیز، مائنورٹی شیئر ہولڈرز کا پروٹیکشن، انسائڈر ٹریڈنگ جیسے ہیڈن کرائمز، اور پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم. تو ڈائریکٹر کی لیگل ڈیوٹیز کیا ہیں؟ ڈائریکٹر صرف امپلائیز نہیں ہوتے، وہ ٹرسٹ پہ پوزیشن میں ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. آپ کسی اور کے پیسے اور ٹرسٹ کے ذمہ دار ہو. اس میں کیا ہوتی ہے؟ مین ڈیوٹیز. 3 قسم کی مین ڈیوٹیز ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ آتی ہے ڈیوٹی آف لائلٹی. اپنا فائدہ نہیں دیکھ سکتے آپ، کمپنی کا انٹرسٹ پہ لیں. اور ڈیوٹی آف کیئر میں کیا آتا ہے؟ ہر ڈیسیشن سوچ سمجھ کر لینا ہے. اینڈ نو کانفلکٹ انٹرسٹ میں کیا آتا ہے؟ اپنا پرسنل بزنس اور کمپنی مکس نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، سوچیں کہ ڈائریکٹر سیکریٹلی اپنی ہی دوسری کمپنی کو کانٹریکٹ دے دیتا ہے، یہ ایلیگل ہو سکتا ہے. یہ سب پاکستانی لاء میں یہ سب ریگولیٹ نہیں کرتا، کمپنیز ایکٹ 2017. اور وائلیشنس پہ فائن، ڈسکوالیفیکیشن یا جیل بھی ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پر ہے پروٹیکشن آف مائنورٹی شیئر ہولڈرس. تو دوستوں، ہر شیئر ہولڈر پاورفل نہیں ہوتا. کچھ لوگ کے پاس پاور ہوتی ہے. یہ 1% شیئرس ہوتے ہیں جس کے، اور 5% شیئرس ہیں. کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میجورٹی شیئر ہولڈرس کبھی ابیوز کرتے ہیں پاور کا، کبھی مس یوز کرتے ہیں. تو سولوشن اس کا یہ ہے کہ لا دیتا ہے پروٹیکشن. اس میں مائنورٹی شیئر ہولڈر کورٹ جا سکتے ہیں. اب رائٹ پہ آتے ہیں کہ آپریشن کے اگینسٹ کمپلین کر سکتے ہیں، مس مینجمنٹ کے اگینسٹ ایکشن ہو سکتا ہے. اینڈ ایک بات یاد رکھیں کہ کارپوریٹ لا صرف پاورفل لوگوں کے لیے نہیں، ویک انویسٹر کے لیے بھی شیلڈ ہے. تو اس میں ہم آگے بڑھیں گے تو انسائڈر ٹریڈنگ آتا ہے. اب آتے ہیں کہ ایک ہیڈن کرائم پہ، کہ انسائڈر ٹریڈنگ کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے.
جب کوئی انسائڈر ڈائریکٹر اینڈ امپلائی سیکریٹ انفارمیشن یوز کر کے شیئرس خریدتا یا بیچتا ہے، فار ایگزامپل کہ کمپنی اناؤنس کرنے والی ہے کہ اس کو ہیوج پروفٹ ہونے والا ہے، ڈائریکٹر پہلے ہی شیئرس خرید لیتا ہے، یہ انفیئر ایڈوانٹیج ہے، پاکستان میں اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کے جو رولنگس ہیں اس کے خلاف ہے یہ، تو اس کی پنشمنٹس کیا ہیں؟ ہیوی فائنس ہو سکتا ہے، تو ہیوی فائنس ہو سکتے ہیں، جیل ہو سکتی ہے، اینڈ لائف ٹائم بین ہو سکتی ہے. اینڈ آڈٹ اینڈ فائنینشیل ٹرانسپیرنسی، ٹرسٹ کا سسٹم تب تک کام کرتا ہے جب تک نمبرز سچ بولتے ہیں. اگر ہم کوشچن کریں کہ آڈٹ ہوتا کیا ہے، انڈیپینڈنٹ پرسن چیک کرتا ہے کمپنی کا اکاؤنٹس، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، تو یہ چیزیں آتی ہیں آڈٹ میں. اینڈ ریکوائرمنٹ کی بات کریں کہ ہر کمپنی کو آڈیٹر اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے لازمی، AGM. وائی امپورٹنٹ؟ یہ چیز امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ فراڈ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، انویسٹرس کو ٹرسٹ ملتا ہے. نمبرز کین لائی بٹ آڈٹ ٹرائز ٹو ایکسپوز دی ٹروتھ، یہ چیز آپ نے یاد رکھ لینی ہے. نمبرز کین لائی بٹ آڈٹ ٹرائز ٹو ایکسپوز دی ٹروتھ. اب ہم آتے ہیں کارپوریٹ فراڈ اینڈ وائٹ کالر کرائم. اسٹریٹ کرائم سب کو نظر آتا ہے، لیکن وائٹ کالر کرائم چپ کر ہوتا ہے. فار ایگزامپل فیک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، فالس رپورٹنگ. تو یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھتی ہیں. وائی ڈینجرس؟ اس میں ڈینجرس کیا ہے؟ بلینس کا لاس ہو سکتا ہے، اکانومی امپیکٹ ہوتی ہے. پاکستان میں FI اور SCCP انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ بات کہ کارپوریٹ کرمنلس سوٹس پہنتے ہیں، لیکن ان کا ڈیمیج اسٹریٹ کرمنلس سے زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کمپنی ورسز پارٹنرشپ. اب ایک امپورٹنٹ کمپیریزن کو سمجھتے ہیں. کمپنی یہ کیا ہے؟ سیپریٹ لیگل انٹیٹی کیا ہے؟ اینڈ سیپریٹ لیگل انٹیٹی اینڈ لمیٹڈ لائبلٹی. پارٹنرشپ میں یہ ہے کہ نو سیپریٹ انٹیٹی اینڈ انلمیٹڈ لائبلٹی. کمپنی میں کیا تھا؟ سیپریٹ لیگل انٹیٹی اینڈ لمیٹڈ لائبلٹی. پارٹنرشپ میں یہ ہے کہ نو سیپریٹ آئیڈینٹی اینڈ انلمیٹڈ لائبلٹی. فار ایگزامپل پارٹنرشپ میں لاس ہوا، پرسنل ایسیٹس بھی رسک میں ہیں، تو اسی لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کمپنی اسٹرکچر کو. اب آتے ہیں رول آف SCCP. اب سوال یہ ہے کہ سسٹم کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، SECP. کیونکہ SECP کا رول ہے کمپنی رجسٹر کرنا، رولس انفورس کرنا، فراڈ کنٹرول کرنا، انویسٹرس پروٹیکٹ کرنا. SECP از دی ریفری آف دی کارپوریٹ گیم. تو دوستو کارپوریٹ ورلڈ ایک گیم ہے جہاں پیسہ ہے اور رسک بھی ہے، لیکن لا انشور کرتا ہے کہ گیم فیئر رہے. تو جب آپ کسی کمپنی کے شیئر خریدتے ہو تو آپ صرف ایک انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، آپ ایک لیگل سسٹم پہ ٹرسٹ کر رہے ہو. دوستو اب تک ہم نے تھیوری سمجھ لی تھی، رول آف SCCP سمجھا تھا، اینڈ کمپنی کیا ہوتی ہے، ڈائریکٹرز کیا کرتے ہیں، لا کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ خود پاکستان میں کمپنی بنانا چاہتے ہو تو ایکچوئل پروسیس کیا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور کیا رسکس ہیں. آج کا لیکچر پریکٹیکل ہے، ریئل ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی بیسڈ ہے. یعنی آج کے بعد آپ کو کلیئرلی پتہ ہوگا کہ کمپنی کیسے اسٹارٹ کرنی ہے فرام زیرو. پاکستان میں کمپنی کیسے رجسٹر ہوتی ہے؟ چلیے اس چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے انڈر SCCP، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. سمپل سمجھ لیں کہ SCCP پاکستان کی وہ اتھارٹی ہے جو کمپنیز کو بناتی بھی ہے اور کنٹرول بھی کرتی ہے. اسٹیپ 1 ہے نیم ریزرویشن. آپ اپنی کمپنی کا نیم چوز کرتے ہو. SCCP چیک کرتا ہے کہ نام پہلے سے کسی اور نے یوز نہ کیا ہو. فار ایگزامپل اگر آپ ٹیکس سولوشنز PVT LTD رکھنا چاہتے ہو اور یہ نام آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے تو ریجیکٹ ہو جائے گا. اس لیے یونیک نام چوز کریں ورنہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے. اسٹیپ 2 کیا ہے؟
ڈاکیومنٹ سبمیشن، آپ کو کیا کیا سبمٹ کرنا ہوتا ہے؟ CNIC کاپیز تاکہ پتہ ہو کمپنی کا اونر کون ہے، میمورینڈم آف ایسوسیشن MOA کمپنی کیا کام کرے گی، آرٹیکلس آف ایسوسیشن AOA کمپنی کا سسٹم کیسے چلے گا. ان سمپل ورڈس یہ ڈاکیومنٹس کمپنی کا بلو پرنٹ ہوتے ہیں. اسٹیپ 3 ہے ڈیجیٹل رجسٹریشن. پاکستان میں اب سسٹم آن لائن ہو چکا ہے. ACCP ای سروسز پورٹل یوز ہوتا ہے، مطلب آپ کسی بھی وکیل کے تھرو گھر بیٹھے کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہو. فزیکل آفس جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کرنی پڑیں گی. اب آتے ہیں اسٹیپ 4 کی طرف. سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن. جب سب اپروو ہو جائے دین آپ کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ملتا ہے. اس مومنٹ کے بعد آپ کی کمپنی لیگل پیدا ہو جاتی ہے. سمپل اگر یہ کہیں کہ یہ کمپنی کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اب آتے ہیں کہ ٹائپس آف کمپنیز کیا ہیں. ٹائپس آف کمپنیز فرسٹ پہ آتا ہے پرائیویٹ لمیٹڈ PVT LTD، اسمال میڈیم بزنس کے لیے موسٹ کامن. پبلک لمیٹڈ بڑی کمپنیز شیئر پبلک کو سیل کرتی ہیں. سنگل ممبر کمپنی SMC صرف ایک بندہ اونر ہوتا ہے. پاکستان میں 90% اسٹارٹ اپس PVT LTD چوز کرتی ہے. اسٹارٹ اپ ریالٹی کیا ہے؟ تھیوری الگ ہوتی ہے دوستوں اور گراؤنڈ ریالٹی الگ. اس میں چیلنجز بھی ہیں، وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. وہ کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل فنڈنگ ایشوز. لوگ پیسہ نہیں لگاتے ایزیلی. لیگل اویئرنیس، مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کمپنی کیسے بنتی ہے. ڈاکیومنٹیشن کمپلیکس لگتا ہے. پیپر ورک دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں. بہت لوگ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں بنا کمپنی رجسٹر کیے. یہ رسکی ہے. لیگل پروٹیکشن نہیں. اگر لاس ہو گیا تو یہ پرسنل رسک ہے. انویسٹرس ٹرسٹ نہیں کرتے، کوئی پیسہ نہیں لگاتا. آئیڈیا امپورٹنٹ ہے لیکن اسٹرکچر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ہم آئیں گے ٹیکسیشن پہ. اب یہ آتا ہے ٹاپک اس وجہ سے جہاں سب لوگ ڈرتے ہیں. ٹیکس اتھارٹی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. ٹیکس کے ٹائپس کیا ہیں؟ تو پہلے نمبر پر ہے کارپوریٹ ٹیکس، کمپنی کے پروفٹ پہ لگتا ہے. فار ایگزامپل اگر کمپنی نے 10 لاکھ کمایا اس پہ ٹیکس لگے گا. دوسرے نمبر پر ہے ود ہولڈنگ ٹیکس. جب آپ کوئی پیمنٹ کرتے ہو اس میں سے تھوڑا ٹیکس پہلے ہی ڈیڈکٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل سیلری یا کانٹریکٹ پیمنٹ پہ. اور اس کے بعد ہے سیلس ٹیکس. یہ اس پہ ہوتا ہے گڈس یا سروس بیچنے پہ لگتا ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہو اس پہ ٹیکس ایڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل سوچیں کمپنی نے 10 لاکھ پروفٹ کمایا، اس پہ کارپوریٹ ٹیکس لگے گا. تو اس کی ریالٹی کیا ہے؟ پاکستان میں ٹیکس کمپلائنس لو ہے، لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ٹیکس اوائڈ کرنا شارٹ ٹرم بینیفٹ ہے لیکن لانگ ٹرم رسک ہے. کمپنی بنانا آسان ہے لیکن اس کو لیگلی چلانا بہت مشکل ہے. اینول ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اینول ریٹرن فائل کرنا، گورنمنٹ کو بتانا کمپنی چل رہی ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرنا، اس میں کتنا پروفٹ یا لاس ہوا، یہ چیزیں آتی ہیں. آڈٹ اپائنٹمنٹ کرنا اکاؤنٹس چیک کروانے کے لیے. اگر کمپلائنس نہ ہو تو پینلٹیز لگ سکتی ہیں، کمپنی بند اسٹرک آف ہو سکتی ہے. تو کارپوریٹ لاء میں اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. اب تھیوری کو ریئل دنیا سے اگر کنیکٹ کریں تو اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ لے لیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس PIA. ایشوز گورننس ایشوز، سسٹم اسٹرانگ نہیں تھا، فائنینشیل مس مینجمنٹ، پیسہ صحیح ہینڈل نہیں ہوا، پولیٹیکل انٹرفیئرنس، ایکسٹرنل پریشر. جب سسٹم ویک ہوتا ہے نا تو کمپنی بھی ویک ہو جاتی ہے. ہاؤ انویسٹرسنگ، اگر ہم اس پہ بات کریں، اگر آپ کو اس چیز پہ اگر لے کے چلے کہ انویسٹر کیا دیکھتا ہے، اس کے کی فیکٹرز یہ ہیں کہ کمپنی رجسٹر ہے یا نہیں، لیگل ہے یا نہیں، اور فائنینشیل ریکارڈز ٹرانسپیرنٹ ہیں، نمبرز کلیئر ہیں یا فیک، ڈائریکٹرس کریڈیبل ہیں، ٹرسٹ وردی لوگ ہیں یا نہیں. تو انویسٹر پیسہ آئیڈیا پہ نہیں، سسٹم پہ لگاتا ہے. تو فیوچر آف کارپوریٹ لاء، پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر ایوولو ہو رہا ہے. اگر اس پہ ہم بات کریں تو ڈیجیٹلائزیشن، سب آن لائن ہو رہا ہے. اسٹارٹ اپ بوم، نئے بزنس آ رہے ہیں اور فری لانسرز شفٹنگ ٹو کمپنیز. لوگ فارمل اسٹرکچر ایڈاپٹ کر رہے ہیں. فیوچر ان لوگوں کا ہے جو لیگل اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں. تو دوستوں 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی تو یہ کہ کمپنی ایک پاورفل لیگل ٹول ہے، پروٹیکشن بھی دیتی ہے، گروتھ بھی.
اور دوسری بات یہ کہ لا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگر آپ اس کو فالو کرو. اینڈ تھرڈ تھنگ یہ کہ سسٹم کو سمجھنا ہی سکسیس کا شارٹ کٹ ہے. کل جب آپ بزنس سے اسٹارٹ کریں یا کسی کمپنی میں انویسٹ کریں تو صرف پیسہ مت دیکھیں, لا سمجھیں, اسٹرکچر سمجھیں اور سسٹم سمجھیں, کیونکہ سمارٹ لوگ پیسہ نہیں سسٹم سمجھتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.